السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ کا فضل، اس کا احسان کہ جس کی توفیق اور مدد سے ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ کی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر یہ فکر پیدا کی کہ ہم اپنے بچوں کی دین کے اعتبار سے تربیت کریں، ورنہ کس کو آج کی اس بھاگ دوڑ کی زندگی، تیز رفتار زندگی، ترقی یافتہ زندگی میں کون سوچتا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم اسلامی طریقے پر یا دین کے اعتبار سے ان کو چلائیں، ان کو راستہ دکھائیں۔ یقیناً اگر آپ نے اس اعتبار سے سوچا ہے، کوششیں کی ہیں، تو اس پر اللہ کا جتنا ہو سکے شکر ادا کیجیے۔ یہ چائے وہ ذرا جلدی ختم کر لیں، وقت ذرا کم ہے اور ہمارے سامنے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ تو اس پر تنہائی میں بیٹھی
اور عمل کرنے کا موقع دیا۔ بہرحال آج کی اس پروگرام کا جو پہلا سیشن ہے، پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے زندگی کا مقصد۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ آپ مختلف لوگوں سے یہ سوال کیجئے، ان سے پوچھئے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، تو مختلف قسم کے جوابات آئیں گے۔ کون کس اعتبار سے جی رہا ہے، کس مقصد کو لے کے وہ جی رہا ہے، اسے آگے کیا کرنا ہے، وہ کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیتا ہے۔ اور اگر کوئی جواب نہ دے، اس کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو، تو یہ جان لیجئے گا کہ سماج سے سب سے زیادہ بیکار قسم کا آدمی وہی ہے جس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم۔ جب ہم اسی سوال کو دین کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو اسلام کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، تو اس کا جواب پھر تمام کے تمام مسلمانوں کا ایک ہونا چاہیے۔ پھر مختلف جواب نہیں ہو سکتا، ایک ہی جواب ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اس سوال کو اب دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، ہم تمام مسلمان ہیں تو اپنے دین کے اعتبار سے اس سوال کا جواب جب جواب تلاشتے ہیں تو اس تمام مسلمانوں کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سوال کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور وہ ایک ہی جواب ہے، الگ الگ نہیں۔ تو جو بھی اسلام قبول کرے گا، دین اسلام کے مطابق چلنا چاہے گا، اس کو اسی اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے ہی اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس سوال کو آپ لوگوں کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور آپ جواب دے سکتے ہیں، میں رکوں گا اس پر۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تمام لوگوں میں سے جو جواب دینا چاہیں ہاتھ اٹھائیں۔ جزاک اللہ۔ ایک اور، الحمدللہ، بارک اللہ۔ اور 4 لوگوں نے ہاتھ، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ جواب تو اور لوگوں کو بھی معلوم ہے، لیکن تھوڑی جھجک ہے یا تھوڑا ڈر ہے کہیں غلط نہ ہو جائے، اسی کو صحیح کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ آج کی مجلس جو جھجک ہے، جو ڈر ہے کہ جواب میرا صحیح ہے کہ نہیں ہے، بولوں غلط ہو جائے لوگ ہنس دیں گے، اسی کو دور کرنے کے لیے آج کی یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا نا، ماشاءاللہ، ذرا جواب دیجئے۔ جزاک اللہ۔ میری زندگی کا مقصد ہے اللہ کے دین کی سرفرازی، ماشاءاللہ۔ اور کوئی جواب؟ بہت بہتر، جزاک اللہ خیر۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جزاکم اللہ خیرا۔ اور فرمائیے، اللہ کی عبادت کرنا، جزاک اللہ خیر۔ اللہ کی اطاعت کرنا، جزاک اللہ خیر۔ اور نیکی کرنا، الحمدللہ۔ اور کوئی جواب؟ جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، الحمدللہ۔ اور کچھ ہے؟ اللہ کے لیے شہید ہو جانا، الحمدللہ۔ اور کچھ ہے؟ بہت خوب۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو؟ وہ ہاتھ اٹھا دے۔ کوئی ایسا تو نہیں سوچنے والا کہ ارے پیدا ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے، کمانے لگیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بوڑھے ہو جائیں گے، مر جائیں گے؟ ایسا بھی کوئی سوچنے والا ہے؟
جو ایسا سوچنے والا وہ ہاتھ اٹھائے بس. یہ سوچ ایک مسلمان کی کبھی نہیں ہو سکتی کہ پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، اس کے بعد بوڑھے ہو جائیں گے، مر جائیں گے. ایک مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی. یہ بے مقصد زندگی، یہ وہ زندگی ہے جو کفار مکہ سوچا کرتے تھے. یا آج کے بہت سارے غیر مسلم بھائی یہی سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا بنانا، اپنا فیوچر بنانا، جاب حاصل کرنا، فلیٹس خریدنا، گاڑیاں خریدنا. تو ان کا سب معاملہ یہیں تک ہے. جتنے جوابات آئے الحمدللہ سب کو اکٹھا کر دیجئے تو سب ایک ہی بنتا ہے. عبادت کرنا، اطاعت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، شہید ہونا وغیرہ وغیرہ. تمام تر جوابات کو اکٹھا کیجئے، مفہوم ایک نکلتا ہے. اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا. لیکن اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ قرآن کریم میں بتایا گیا. بس انہی چند باتوں کو آپ کے سامنے میں رکھوں گا. ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا. جہاں میری بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جو ہمارے معصوم بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ جہاں نہ سمجھ میں آپ سوال کر سکتے ہیں، اور جہاں مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ مجھے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تب میں آپ سے سوال کر لوں گا. صحیح ہے؟ آپ مجھ سے، میں آپ سے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات کے اندر ذکر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تمام لوگ میری طرف دیکھیے گا، اور اپنے بڑے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ایک ماحول بنائیے کہ ہمارے بچے ڈسٹرب نہ ہونے پائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس آیت کریمہ کو کتنے لوگوں نے اس سے پہلے سنا ہے؟ الحمدللہ بچوں میں سے سنے ہو نا؟ الحمدللہ. یعنی یہ آیت کریمہ بہت مشہور ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ بڑی مشہور آیت کریمہ. اللہ نے پیغام دیا کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ اپنی اپنی ہی. اس کو یاد رکھیے گا. میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کوئی شخص کہہ سکتا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک، تو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کسی اور کی بھی عبادت کر لیتا ہے. ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں نا، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور پھر کبھی موقع ملتا ہے تو کہیں اور بھی سجدہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں نا. تو وہ اللہ رب العالمین نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ تم کو میں پیدا کروں کہ میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت کرو. اللہ نے پیدا کیا ہے اس لیے جنات کو بھی اور انسان کو بھی. جنات سے ڈر تو نہیں لگتا کسی کو؟ لگتا؟ جنات سے ڈر لگتا؟ نہیں بھائی، ڈرنا نہیں چاہیے. قرآن یاد ہے نا کچھ نہ کچھ. جو یاد ہے سورہ فاتحہ یاد ہے، قل اعوذ برب الفلق یاد ہے، قل اعوذ برب الناس یاد ہے، قل هو اللہ یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے. اس کو پڑھ لیا کیجئے، وہ آپ کو ڈرائیں گے نہیں، ہے نا؟ ہاں. تو ان کو بھی، جناتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس میں ہی لگائیے گا، اپنی ہی. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، یا پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں رکھا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرنا. ایک واحد مقصد ہے کہ ایک اللہ کی عبادت، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ سورہ ذاریات کی آیت کریمہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا
لیعبدون، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. سمجھ گئے؟ ایک اور صورت ہے، بڑی مشہور صورت ہے، سورۃ العصر. سورۃ العصر کس کو یاد ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. کتنی آیت کریمہ اس کے اندر سورۃ العصر میں؟ بتائیے. ہاں کون بتائے گا؟ سورۃ العصر میں کتنی آیات کریمہ؟ بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائیے گا، اس میں بڑے بڑے لوگ فیل ہو جاتے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. کتنی آیت کریمہ ہیں؟ 3. والعصر 1. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہے ہماری اصل زندگی کا مقصد. جو شخص یہ کام نہیں کرتا وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کا صورت کا عجیب معاملہ ہے. اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو ورڈز استعمال کیے گئے ہیں، اتنا آسان ہے کہ لوگ اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں. آمنو ایمان، عمل الصالحات نیک عمل صالح ہم لوگ بولتے ہیں. وتواصوا بالحق حق کی وصیت کرنا، وتواصوا بالصبر صبر کی وصیت کرنا، یہ تمام چیز. ان الانسان لفی خسر، انسان اردو میں استعمال کرتے ہیں. خسر گھاٹا خسارہ کو کہتے ہیں، عصر کہتے ہیں زمانے کو. اللہ رب العالمین، یہ صورت یاد ہے، اس کا مفہوم سمجھیے. بچوں آج جا کر کے اس صورت کا مفہوم اپنے امی کو بتانا ہے. بتاؤ گے نا؟ شرماؤ گے؟ ڈرو گے؟ جھجک نہیں، جا کے بتانا ہے کہ آج ہم یہ سیکھ کر کے آئیں. یاد تو پہلے سے الحمدللہ سورۃ العصر، اور اسی کا مفہوم جا کے بتانا ہے. بولنا امی اسی کے لیے، مما اسی کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی. اللہ نے زمانے کی قسم کہی، اللہ خود زمانہ ہے. وہ اللہ نے اپنے آپ کی قسم کھائی، اور قسم کھا کے کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر. ترجمہ کیجئے. ہاں، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. یہ اردو سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو برابر؟ ہاں. ان الانسان اللہ نے قسم کھایا. قسم کھا کے ایک بات کہی ہے کہ جان لو، یقین کر لو کہ انسان گھاٹے میں، نقصان میں. اللہ کوئی بات کہتا ہے تو جھوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. چاہے قسم کھائے چاہے نہ، ویسے اللہ جو کہہ دے وہ سچ ہے، جس میں کوئی شک نہیں. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ قسم کھا کے وہ بات کہہ رہا ہے. وہ تو پہلے ہی سچ تھا کہ انسان خسارے میں، اللہ نے کہہ دیا تو بات ہو گئی. لیکن اللہ نے مزید اس کو یقینی بنانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے قسم کھا دیا. والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی اللہ کی قسم. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں، خسارے میں. کون انسان؟ ہر انسان. ہر انسان گھاٹے میں. میں ہو گیا، آپ ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے. جو بھی انسان ہے اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق بیان فرما دیا، قسم کھا کے کہہ دیا کہ وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. تو ہم لوگ بھی آ گئے، آپ لوگ بھی آ گئے، اور ہمارے گھر کے تمام افراد سب انسانی تو ہیں نا. ہمارے ابو ہوئے، امی ہوئے، بھائی ہوئے، بہن ہوئے، دادا ہوئے، دادی ہوئے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی لوگ ہیں سب انسان ہیں. اور سب کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ انسان ہے تو خسارے میں ہے. تو خسارے میں ہو تم لوگ؟
ہم لوگ نقصان میں ہیں؟ بولیے نہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا نا قسم کھا کر کے، ہاں ہر انسان خسارے میں ہے۔ ہاں انسانوں میں سے وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے جو یہ کام کرتے ہیں۔ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ناکام ہیں، فیل ہیں، مگر ان انسانوں میں سے وہ لوگ نقصان میں نہیں ہوں گے، خسارے میں نہیں ہوں گے، فیل نہیں ہوں گے، ناکام نہیں ہوں گے، جو یہ کام کرتے ہیں۔ کتنا میں نے اشارہ کیا؟ یہ سب خسارے میں ہیں سوائے ان انسانوں کے جو یہ کام کرتے ہیں۔ 4 کام ہیں جو وہ 4 کام کرتے ہیں، وہ انسان ہونے کے باوجود وہ خسارے میں نہیں۔ اور ان 4 چیزوں میں سے جو کام ہم نہیں کریں گے اسی اعتبار سے ہمارا خسارہ بڑھتا چلا جائے گا۔ 1 نہیں کیا تو خسارے میں آ گئے، 2 نہیں کیا تو اور خسارے میں آ گئے، 3 نہیں کیا تو اور خسارے میں آ گئے، 4 نہیں کیا تو مکمل خسارے میں چلے گئے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد۔ کامیابی یہ چاہیے، زندگی میں کامیاب ہونا ہمارا مقصد ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہمارا مقصد ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ 4 کام کرنا ہوگا ورنہ یہاں بھی خسارہ وہاں بھی خسارہ ہے۔ پہلا کام ایمان، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، جو ایمان لائے۔ کس پر؟ اللہ پر اور اللہ کے نبیوں پر اور اللہ کے فرشتوں پر، جزاک اللہ، اور اللہ کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ سب ہو گیا نا پورا؟ 6 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں۔ اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔ ایمان، یعنی یقین کر لیں کہ اللہ ہی ہے۔ مثلا اللہ، ایک تھوڑا میں سمجھاؤں گا یہاں پر رک کر کے، تھوڑا سمجھاؤں گا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہو گیا کہ ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو ہمارا رب ہے، ہمارا رب۔ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، دعا کرتے ہیں ربنا آتنا، اے ہمارے رب۔ ربنا آتنا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بہتر زندگی دے، آخرت میں بھی بہتر دے، اور جو ہے اچھا انعام بدے، قبر کے عذاب سے بچا وغیرہ، جہنم سے بچا۔ ربنا ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو نا، ہمارا رب کیا مطلب ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ سورج نکالنا ہے، اس کو جو ہے غروب کرنا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، بارش ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، ایسے ہی اولادیں ملتی ہیں، رزق ملتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں نا، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ جو رب ہے وہی یہ کام کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ جب ہم یقین کر لیں، اللہ پر ایمان لائیں، تو یقین کر لیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک وہی ہے، کوئی اور نہیں، ہمیں رزق وہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تجارت میں بہت مطلب ایسے سمجھانا چاہتا ہوں ایک دم قریب سے، کہ تجارت میں جب تک جھوٹ نہ بولو تب تک کامیابی نہیں ملتی۔ اب بچوں کے لیے میں سمجھاؤں کہ بہت سارے بچے ایسا کہتے ہوں گے کہ امتحان کے ایگزام میں جب بیٹھو، جب تک نقل نہ کرو کام نہیں بننے والا ہے، بولتے ہیں نا۔ کوئی اگر بچہ
نقل نہ کرے، کیا چیٹنگ بولتے ہیں، ہاں چیٹنگ نہ کرے تو اس کو بیوقوف لوگ کہتے ہیں نا. وہ سوچتے ہیں چیٹنگ کرے گا تو پاس ہو جائے گا. مجھے بتاؤ پاس کون کرتا ہے؟ اللہ پاس کرتا ہے نا. اور فیل کون کرتا ہے؟ ٹیچر نہیں، ٹیچر نہیں کر سکتا. یہی بتانا ہے اللہ ہمارا رب ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، پاس فیل بھی وہی کرتا ہے. تو بتاؤ چیٹنگ کرنا اللہ کو پسند ہے؟ اور چیٹنگ کریں گے تو پاس ہو جائیں گے، تو کرتے کیوں؟ بھروسہ یہ ہونا چاہیے کہ چیٹنگ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، ایمانداری کے ساتھ لکھنا یہ اللہ کو پسند ہے. ہم یہی کام کریں گے جس سے اللہ خوش ہو، باقی پاس کرنا اللہ کا کام ہے. یہ امتحان ہوتا ہے اللہ کو رب ماننے کا. آمنو، چونکہ آپ بچے ہیں اس لیے میں نے یہ مثال دی ہے. جو ہمارے بڑے بڑے بھائی ہیں تجارت کی مثال میں نے رکھا ہے. لوگ کہیں گے جب تک جھوٹ نہ بولو تجارت نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہمارے رزق کا مالک ہے کہ اللہ مالک ہے؟ اللہ مالک ہے نا. تو لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہ بولو تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک جھوٹ نہ بولو تب تک جو ہے ترقی نہیں کر سکتے؟ وہ تو سوچنے کی بات ہے. جھوٹ جس سے سب نفرت بھی کرتے ہیں، اسی کو اپنا رازق بھی بنا لیتے ہیں. ایمان ایسے ہوتا ہے. ہمارا چونکہ ٹاپک نہیں ہے، بس تھوڑا سا میں سمجھا. تو پہلا کام، سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر 4 کام کرنے والے انسان خسارے میں نہیں، نقصان میں نہیں، بلکہ کامیابی ان کے لیے ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. ایمان. دوسرا ہے عمل صالح، نیک عمل کرنے والے. نیک ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے جو ہیں وہ بھی خسارے میں نہیں. نیک عمل کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ نماز پڑھنا اور صدقہ دینا اور روزہ رکھنا اور ہاں رسول کی اطاعت کرنا اور حج کرنا اور قرآن پڑھنا. الحمدللہ یہ سب نیکی کی کام ہے. جی اللہ کے صحیح راستے پہ چلنا، یہ سب کیا ہیں؟ عمل صالح. ایک مثال میں دوں گا، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا. جی محبت سے پیش آنا، مسکرا کے ملاقات کرنا، اپنے بھائیوں کے حقوق. جی ماں باپ کے سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، جا کے ان کو سلام کرنا، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے نا. جب کہیں ٹائم سے سو جاؤ بیٹا، سو جانا چاہیے. موبائل مت دیکھنا چاہیے. یہی ہے، یہ ہے نیک عمل. ایک مثال میں دوں گا صرف سمجھانے کے لیے. نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ کوئی شخص روزہ رکھتا ہے. روزہ جب کوئی شخص رکھتا ہے تو کس وقت سے کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ٹھیک. اور کب افطار کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ. ایک شخص ہے فجر کے وقت سے، فجر کے اذان سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا، اذان ہوئی بند کر دیا، اس کے بعد مغرب تک ویسے ہی رہا. اب یہاں افطار کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آدھا گھنٹہ بعد ہم کریں گے. کیا کہہ رہا ہے؟ اور آدھا گھنٹے کے بعد وہ افطار کرے گا. سوال، یہ نیک عمل ہے یا نہیں؟ ارے روزہ ہے بھائی، کیوں نہیں ہے؟ ٹائم پہ نہیں کیا؟ ارے اچھا ہے نا، آدھا گھنٹہ ایکسٹرا رکھ لیا، غلط کیا کیوں؟ جزاکم اللہ خیر. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. عمل صالح کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک تو اللہ نے عبادت کے جو کام بتائے ہیں وہ کرنا ہے. دوسرا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. ورنہ کام تو عبادت والا رہے گا لیکن نبی کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے وہی بدعت بن جائے گا، ثواب کے بجائے گناہ. مغرب کی نماز کیا رکعت ہے؟
کتنی رکعت ہے فرض؟ میں 4 پڑھ لوں تو کیوں غلط ہو گیا؟ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت بتائی ہے؟ 3۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، عمل صالح لوگ بہت سارے لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا عمل صالح نہیں بن پا رہا ہے، ان کا کام صالح نہیں بن پا رہا ہے۔ کیوں؟ کام تو صحیح تھا لیکن نبی کے اطاعت کے مطابق نہیں تھا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا۔ ابھی دیکھیے گا عید میلاد النبی لوگ منائیں گے نا، نبی سے محبت کرنا ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے کہ نہیں؟ وہ صحیح ہے، سب کو کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ نبی کی محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لیکن نبی نے جیسے محبت کا طریقہ بتایا ویسے کیا جائے گا، اپنی جانب سے ایجاد نہیں کر سکتے۔ تو خسارے میں ہیں وہ لوگ جو یہ 4 کام نہ کریں، اور جو یہ 4 کام کرنے لگ جائیں تو وہ خسارے سے نکل جاتے ہیں اور کامیابی میں آ جاتے ہیں۔ پہلا کام کیا بتائے؟ ایمان، اور دوسرا کیا ہے؟ عمل صالح۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے عبادت کے جو کام بتائے ہیں، نیکی کے جو کام بتائے ہیں، اس کو انجام دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز ہے جس کو کرنے کے بعد انسان خسارے سے نکلے گا، وہ کیا ہے؟ حق بات کی ایک دوسرے کی وصیت کرنا، دین کی وصیت کرنا کہ یہ صحیح کام ہے اس کو آپ کیجیے، یہ غلط کام ہے اس کو آپ چھوڑ دیجیے۔ جس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ کوئی ایسا کام ہے جو صحیح کام ہے اور میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں، تو آپ مجھے آ کے کہیں کہ آپ یہ کام کیجیے، اس میں فائدہ ہے، یہ دین کا کام ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی غلط کام میں ملوث ہو گیا ہوں، غلطی مجھ سے ہو رہی ہے، تو آپ مجھے آ کے بتا دیجئے کہ یہ کام غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ کرنا ضروری ہے، ورنہ نقصان اور خسارے میں انسان ہے۔ اور یہی جب نہیں ہو پاتا تو کہتے ہیں سماج میں بگاڑ آ گیا ہے، فساد آ گیا ہے، ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے لوگ غلطیاں کر رہے ہیں اور ہم اپنی آنکھیں بچا کے نکل جاتے ہیں، کیا مجھ سے کیا ہے، میرا اس سے کیا مطلب ہے، ہم اپنے راستے وہ اپنے راستے۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ، یہ ذمہ داری ہے، ورنہ خسارہ اٹھائیں گے آپ، اور سماج میں جتنی برائیاں بڑھیں گی اتنا ہی سماج خسارہ اٹھائے گا، اور اسی سماج کے اندر ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ آخرت کی بات تو دور کی بات ہے، وہاں کا خسارہ الگ ہے، یہاں کا خسارہ پہلے ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ سماج میں چوری بڑھے گی، نقصان اپنا ہے، اور دوسری غلط عادتیں، شراب نوشی وغیرہ، نشہ وغیرہ بڑھے گا تو خسارہ اپنا ہے، اپنے گھر والوں کا ہے۔ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ دوسرے محلے کے لوگ ہیں یا ایسے دوسرے گھر کے لوگ ہیں وہ جانیں ہم نہیں جانیں، نہیں، سب کا اس میں خسارہ ہے۔ اس لیے یہ خسارے سے بچنا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اپنے بھائیوں کو دین کی بات بتاتے رہیں، وصیت کرتے رہیں کہ دین کا کام اس کو کرو، یہ غلط کام اس سے بچو۔ اور آخری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی وصیت کریں۔ پریشانی آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں تو صبر کی وصیت کیجیے۔ دوسرا، جب آپ نیکی کا کام کرنے جائیں گے، لوگوں کو دین کی بات بتانے جائیں گے، لوگوں کی اصلاح کرنے جائیں گے تو مخالفت ہوگی، لوگ چڑھائیں گے، بہت نمازی بن گیا، بہت دیندار بن گیا ہے، بہت نیک بننے لگا ہے، اور کبھی کبھی طنز کریں گے، کبھی کبھی موقع پائیں گے تو آپ کے گھر اور خاندان والوں کے بارے میں بولا، ارے تم ایسا کر رہے ہو، اپنے گھر والوں کو دیکھو، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ماریں گے بھی، بائیکاٹ کر دیں گے، بات چیت بند کر دیں گے۔ یہ پریشانیاں آ سکتی ہیں، اور یہ آنی ہی ہے۔ جس دن ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے اس دن یہ پریشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ میں اتنی اس سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ آنی ہی ہے؟ اس وجہ سے کہ
انسانیت میں جو سب سے بہترین انسان تھے وہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بہتر کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ آپ سے نیک انسان کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ اخلاق والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آپ سے اچھی اسپیچ دینے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ اچھے انداز میں کوئی دعوت و تبلیغ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب سب کچھ آپ کا اچھا تھا اور اس کے باوجود جب آپ نے دین کا کام کرنا شروع کیا تو اسی سماج کے لوگ بلکہ آپ کے گھر کے لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے آپ کی شان میں گستاخی کس نے کی بتائیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی جو زندگی ہے، کفار کہا کرتے تھے امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، پوری قوم آپ سے محبت کرتی تھی، لیکن سب سے پہلے آپ کی شان میں گستاخی کس نے کیا؟ تھوڑا سا اور پلٹ دو، ہاں کسی نے کہا ادھر ابو جی ابو لہب، ابو ایک سورت ہے سناؤ کوئی، تبت یدا اس شخص نے سب سے پہلے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ جب آپ نے، اور کب کیا؟ جب آپ نے پہلی بار اپنی قوم کو خطاب فرمایا اور کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ شرک چھوڑ دو۔ یعنی نیکی کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور برائی کیا ہے؟ شرک۔ تو نیکی اللہ کی عبادت کرو اور برائی شرک کو چھوڑ دو۔ تو کہا تبّ لک یا محمد، تم برباد ہو جاؤ، نعوذ باللہ محمد۔ سب سے پہلے اس نے، کون تھا وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا۔ مخالفت ہوئی، کیوں ہوئی؟ دین کی وجہ سے۔ کس نے مخالفت کی سب سے پہلے؟ آپ کے گھر۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ دین کا کام کرنا جائیں گے تو پریشانی آئے گی، تو ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، لڑائی نہیں کرنا ہے۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو پلٹ کے آپ کو برا بھلا، آپ اسے برا بھلا نہیں کہیں گے۔ وہ گالی دے رہا آپ کو تو آپ اسے گالی، ہمارے بچے بعد غصے میں جب آتے ہیں فلاں نے گالی دیا، ارے اس نے مجھ کو پہلے گالی دیا ہے اس لیے میں، ایسا کرنا ہے کیا؟ گالی کا جواب گالی سے نہیں، صبر۔ اب وقت نہیں ہے کہ صبر کا مفہوم میں سمجھاؤں، خاموش رہنا، ٹھیک ہے؟ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، سکون سے رہو، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، اور اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی ہے، اور اس دین کی تبلیغ اور ارشاد دوسروں کو بھی کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے سچائی کو، دین کو، دین کی تعلیم کو، حدیث کو، قرآن کو۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔